اسلامی ورث ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ہمارا ایک پڑوسی وفات پا گیا۔ ہم سب لوگ مل کر اس کی تعزیت کے لیے جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی قبر کی تیاری کا وقت آیا تو ہم سب اس کی قبر کی تیاری میں لگ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ جب قبر کھود کر مکمل کر لی گئی تو اس میں سے اچانک ایک بلی کی طرح کا جانور نمودار ہوا، یعنی قبر میں بلی جیسا جانور آ گیا۔ ہم نے اس کو قبر میں سے بھگانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ نہ بھاگا۔ مجبور ہو کر ہم نے اس قبر کو بند کر دیا اور 3 بار اور قبر کو کھودا، لیکن وہی جانور ہر بار اس قبر میں آ جاتا۔ تو پھر ہم سب اس کو بھگانے کی کوشش میں لگے رہے اور اسے مارا بھی، لیکن وہ نہیں بھاگا۔ ہم سب گھبرا گئے کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ آخر کار تھک ہار کر ہم نے میت کی نماز جنازہ ادا کی اور مجبور ہو کر اس کو اسی قبر میں جلدی سے دفن کر کے اس پر مٹی ڈال دی۔ جب ہم نے قبر بند کر دی تو ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ قبر کے اندر سے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عجیب واقعہ تھا کہ پہلے کبھی پیش نہ آیا تھا۔ ہم اس واقعے کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، اس لیے ہم مل کر اس مرنے والے کی بیوی کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ اس کے کیا معاملات تھے، اس نے ایسے کون سے گناہ کیے تھے، اس کا ایسا کون سا عمل تھا جو اس کے لیے عذاب قبر کا سبب بن گیا۔ اس کی بیوی یہ سن کر رونے لگ پڑی۔ روتے روتے اس نے بتایا کہ میرے شوہر کا ایک عمل بڑا برا تھا کہ جب وہ مباشرت کرتا تھا تو غسل جنابت نہیں کیا کرتا۔ میرا خیال ہے کہ اس کو عذاب قبر جو ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی کہ اللہ پاک اس پر قبر کا عذاب نرم کر دے۔ اس کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اسلامی ورث اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا ہی سبق موجود ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی احکامات کے مطابق گزاریں، اور اگر کسی مسئلے کا حل ہم کو نہیں پتا تو علماء کرام سے پوچھ لیا کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔